اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے اور ظلم بڑا ظلم یہ ہے کہ برا کرنے والے برا کرتے جاتے ہیں، بد اخلاقی اپنانے والے بد اخلاقی اپناتے جاتے ہیں، لیکن ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، ان کو رائے باز پر لانے والا کوئی نہیں، ان کو سیدھی بات اور سیدھی راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔ ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی قوم میں اگر ایک آدمی بدکاری میں مبتلا ہے اور قوم کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور قوم کے پاس طاقت ہے کہ اس کو بداخلاقی سے، اس کے برے کاموں سے، اس کو گندے کاموں سے، اس کو نافرمانیوں سے اور غلاموں کے کاموں سے روک سکتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے، تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بڑی سخت بڑی ہے کہ موت سے پہلے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات ہمارے گناہوں سے بن رہے ہیں اور کچھ حالات نہ روکنے کی وجہ سے بن رہے ہیں، اس لیے ہم سب کو مل کر سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو راہ راست پر ڈالنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانا ہے، اور پھر ہر ایک کو، چاہے اپنے گھر کا ہو، چاہے پڑھایا ہو، چاہے رشتے دار ہو، چاہے غیر رشتے دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے غیر دوست ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ تب تک کہ معاشرہ درست نہیں ہوگا جب تک لوگ کہنے والے تھے، بتانے والے تھے، روکنے والے تھے، ٹوکنے والے تھے، تب تک سارے گناہ جائز ہوتے تھے کہ چپ چپ کر ہوتے تھے، اعلان نہیں ہوتے تھے۔ کتنے تو ایسے لوگ تھے کہ چپ چپ کر بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں بہت سالوں پہلے کی بات نہیں کرتا، میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اعلان کوئی بیڑی نہیں پیتا تھا، اعلان کوئی سگریٹ نہیں کھاتا، سگریٹ نہیں پیتا تھا، گٹکے نہیں کھاتا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں تھی۔ کوئی اعلان فلم دیکھنے نہیں جاتا، چھپ چھپا کر جاتے تھے۔ کتنے پیسے تھے، ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے کہ میرا باپ ہوگا، میرا ماموں ہوگا، میرے چچا ہوگا، میرا بھائی ہوگا، یہ ساری چیزیں تھی۔ بیڑی پیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ محلے کا کوئی پڑوسی، محلے کا کوئی آدمی دیکھ لے گا اور میرے گھر کے دے گا، میرے گھر نہیں۔ محلے کے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے، جس کی وجہ سے ماتحت لوگ، چھوٹے بچے اور نوجوان لوگ کنٹرول میں رہا کرتے تھے اور گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ کتنے بوڑھے ایسے بھی تھے ہمارے معاشرے میں کہ جب وہ بیٹھتے تھے گلی کے نوکر پر، کسی نوجوان کی مجال نہیں تھی کہ اس گلی سے وہ ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ گزر سکے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کوئی گزر گیا تو ہفتوں تک وہاں سے نہیں گزرتا تھا، کیونکہ دیکھنے والے بیٹھتے تھے، اور جب کوئی گزرنے والا گزرتا تھا 1-2 مرتبہ تو اس کو بلا کر پوچھتے تھے اس محلے سے تجھے 2 مرتبہ گزرنے کی کیوں نوبت آئی، کیوں ہوئی؟ تو یہ تھا روکنے ٹوکنے والے جب موجود تھے تو ہمارا معاشرہ راہ راست پر تھا، ہمارے نوجوان راہ راست تھے، ہمارے نوجوان برائیوں سے بچتے تھے، ہمارے نوجوان بری عادتوں سے بچتے تھے، ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو دکھ پہنچانے سے ڈرتے تھے، ستانے سے ڈرتے تھے۔ ہمارا معاشرہ بالکل صحیح چلتا تھا، اچھا چلتا تھا، لیکن جب سے لوگوں نے اپنا منہ موڑ دیا ہے، جب سے لوگوں نے ایک دوسرے کو روکنا اور ہدایت کی باتیں بتانا چھوڑ دیا ہے، تب سے ہمارے نوجوان اور بہت سارے ادھیڑ عمر کے بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے اور اللہ کا نام گناہ کر رہے اور آئے دن روزانہ گناہ ہو رہے۔ البتہ میں اللہ کے حسنہ کے بارے میں جان رہا تھا کہ آقا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں، ساری تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التماسن، کہ جب تجھ سے کوئی رشتہ توڑے تو اسے جوڑا کر، جب تجھ سے کوئی صرف من قطع، جب تجھ سے کوئی رشتہ توڑے تو اسے جوڑا کر۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بدلے کا بدلا ہے۔ آج انتقامی معاشرہ بن چکا ہے، انتقامی معاشرہ کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ ایسا کروں، اس نے مجھے چائے پلائی، میں اس کو چائے پلاؤں، اس نے میری مدد کی، میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ تو بدلے کا بدلا ہوگا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ اخلاق والا ہونا چاہیے اور
اخلاق میں بھی اخلاق عظیمہ ہونا چاہیے۔ یہودیوں کو بتایا گیا اخلاق حسنہ کہ کوئی مارے تو تم بھی اس کو مانو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اچھا سلوک کرو۔ اور پھر عیسائیوں کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاق کریمہ کہ تمہیں کوئی مارے تو دوسرا گال کرو، کوئی مارے تو دوسری مرتبہ مار ڈالو لیکن اس کو کچھ نہ ہو۔ لیکن ہمیں اخلاق عظیمہ دی گئی کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو معاف بھی کر دو، معاف کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی، اس میں ان کے خالہ بھائی بھی تھے۔ یہ تہمتیں لگانے والے میں پروپیگنڈا کرنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ویسی بات سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اپنی بیٹی کی طرف سے باپ کو بہت ہی برا لگتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ اس لیے ذرا سنے وہ لوگ جو لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، جو لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار کرتے ہیں، باتوں باتوں میں لوگوں کی لڑکیوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، وہ لوگ سن لے نہ معلوم کتنے باپ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں تہمتیں سن کر اپنے دل کو اور اپنے دلوں کو پاڑا کر دیا ہو۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جو گھر میں بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں روتے ہوں گے اس وجہ سے کہ دو بول اس سے نکل گئے کہ فلاں کی بیٹی کیسی ہے۔ بولنے میں دیر نہیں لگتی لیکن اس کا صفایا کرنے اور اس کا خلاصہ کرنے میں سال گزر جاتے ہیں۔ عزتیں بڑھانے میں سال لگ جاتے ہیں لیکن عزتیں گرانے میں اور عزتیں تعداد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہارے دو بول کافی ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی عزتیں حرام سے نیچے گرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کو بدنام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے عیب کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو بیان کے روز چھپائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی کسی کی عزت کو نیلام کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات ہے، ارشاد بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گنہگار ہوگا، چاہے تو برا ہوگا، چاہے اس آدمی کے اندر عیب ہوگا جس کی عزت کو نیلام کیا ہے، حدیث بات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے ہی بدنام کرنے اور ذلیل کرنے آج کے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دوسروں کو ذلیل کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جب کسی کو کوئی تانا دیتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، تو یہ کرتی ہے، تو وہ کرتی ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جھوٹ بولا تو اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے تو کوئی تانا دیتا ہے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میں نے کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ انہوں نے ابرار مسجد میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب آدمی کسی کو تانا دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، ہلنے لگ جاتا ہے اور اللہ کو چین نہیں آتا جب تک کہ اسے بدلا نہ کرے۔ موت سے پہلے کرتا تھا اس سے بدلا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی بڑی نصیحتیں ہیں۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ رکانا ایک بہت بڑا مضبوط طاقتور پہلوان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، کہنے لگا کہ محمد اگر تو سچا نبی ہے تو مجھے پچھاڑ کر دکھا دے۔ یہ اتنا مضبوط اور اتنا پہلوان اور دیو بہتر آدمی تھا، اس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا تو چمڑے اطراف سے پھٹ جاتے تھے، اس کا پاؤں جہاں ہے وہ چمڑا باہر نکلتا نہیں تھا۔ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور آدمی تھا، چیلنج کرتا تھا کوئی مجھے پچھاڑ کر دکھا دے۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ ایک مرتبہ پچھاڑا اللہ کے نبی نے، دوسری مرتبہ پچھاڑا، تیسری مرتبہ پچھاڑا آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اللہ کے نبی کی ایسی کون سی بات ان کو پسند آ گئی؟ کہنے لگا کہ میدان میں تو کوئی پچھڑ نہیں جاوے، کوئی پچھاڑ نہیں دے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات آقا
आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने देखी थी कि जब वो मुझे उठाते थे और पछाड़ने का जब मौका आता था तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखते थे ताकि मुझे कोई तकलीफ न पहुंचे। मैंने उस वक्त सोचा ये कोई पहलवान नहीं बल्कि ये नबी ही हो सकता है। ये आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। हालांकि आदमी को ताकत होती है, कुव्वत होती है, मौका होता है तो मौका नहीं छोड़ता। आज हमारी आदत ये बन गई कि मौका मिलेगा छोड़ूंगा। इंतकामी माशरा है हमारा माशरा इंतकामी माशरे से निकाल कर उसको माफी का माशरा बनाना है। इंतकामी माशरा कि उसने मुझे गाली दी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसको गाली दूंगा। उसने मुझे तमाचा मारा है मैं भी उसको तमाचा मारूंगा। आका सरकार ने फरमाया जो तेरे साथ सीधा नहीं, जो तेरे साथ कपड़े रहने करे तेरे रिश्ता तोड़े तो उसके साथ रिश्ता जोड़। जो तुझे महरूम करे उसको तू अता कर, उसको तू अता कर। आका सरकार की हदीस है। और जो तेरे साथ बदसलूकी करे उसको तू माफ कर दे, उसको तू माफ कर दे। एक वाक्य अर्ज कर दो। इकरामा में नबी जहल जिसने हजरत मोहम्मद का बाजू काट दिया मैदान बदर में, अब क्या हुआ? फतेह मक्का हुआ, भाग निकले। उम्मे जमीन उनकी बीवी तशरीफ लाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, नबी अल्लाह मेरा शौहर भाग गया है, अगर अमान उसको मिल जाए तो वो आदिल हो सकता है, वो कभी मान सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ इनको जाकर कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, चाहे तुमने कुछ भी किया। उनके पास लोग गए और कहा कि मोहम्मद अरबी ने आपको माफ कर दिया है। कहा कि नहीं, मैं वैसे नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है, हो सकता है कोई ऊंची नीच हो जाए, कोई निशानी दे माफी की, कोई निशानी होनी चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, नबी अल्लाह वो तो कह रहा है कोई निशानी दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पगड़ी उतारी, अपना अमाम उतारा और कहा कि जाओ ये अमाम उसके खिदमत में पेश कर दो और कह दो कि नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम आ सकते हो अगर मुसलमान हो। ये हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तुम आ गए हो, मुसलमान हो गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है हो सके तो एक तरफ है मजलिस में मत आए, ऐसा नहीं कहा, हो सके तो ऐसे भी नहीं कहा कि एक तरफ बैठना, मेरे आंखों के सामने मत आना, ऐसा नहीं कहा, बल्कि हो सके तो है मेरी आंखों के सामने जो है एक तरफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन थे वहशी? ये वो आदमी था जिसने हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद चचा प्यारे चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। और शहीद ही नहीं बल्कि कलेजा निकाला था, कान काटे थे, नाक काटा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वहशी से, वहशी बताओ मेरा चचा तो तेरे जैसे मुकाबले में बहुत ही संगीन था, सब धातु था, बहुत ही मजबूत था मेरा चचा, अरे बड़ा बड़ों को काट देता था, तुम्हें कैसे मालूम? तेरे ताकत के बाहर नहीं है बात, मेरा चचा तो किसी के काबू में आने वाला नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ताज्जुब होता है मेरे चचा को तुमने मान दिया, कैसा इतना बहादुर आदमी, हजारों को सामने खड़े कर दो, अकेला काफी होता है, तूने अकेले मान दिया, मुझे ताज्जुब होता है, बता कैसे तुमने मान दिया? मैं तो हमजा को कत्ल करने नहीं आया, मुझे 3 आदमियों के बारे में कहा था इंसान, अली को, हुवैदा को, हमजा को, तीनों में से एक को मानो, नहीं आपको, अली को और हमजा को, तीनों में से एक को मानो। मैं आया आपके पास तो मैं आ नहीं सकता था। हमजा इतना खतरनाक आदमी था कि जहां भी जाता था तलवार इधर चलाता था, नजर पूरी मैदान में डालता था, उसकी नजर पूरी मैदान में घूमती और डर लगता था, करीब भी नहीं गए। अली को मैंने देखा कि वो जब लड़ता है तो सामने वालों को मारता जाता है, दाएं बाएं नजर नहीं होती, तो मेरा इरादा ये था अली को मारूंगा। मैं तो अली को मारने के इरादे से निकला था और एक कीड़े के पीछे से मैं निकला तो देखा कि हमजा है, और मैंने ये भी देखा कि हमजा जब किसी काम के लिए झुके हैं तो उनका पेट का जो हिस्सा है खुल गया। तो मैंने सोचा कि हाँ ये मौका है, मैंने अपना पर्चा निकाला और मारा, और मेरा तो निशाना बिल्कुल सही था
اور میرا نشانہ بالکل نشانے پر رہتا تھا، سیدھا ان کے پیٹ میں گئے. اے نبی اللہ، جب ان کے پیٹ میں یہ برچا گیا تو ایک دم سے اٹھے، آنکھیں میری طرف کر، میں نے اللہ سے میں نے کہا اے اللہ میری موت. میں گیا، میں بھاگنا چاہتا تھا، وہ میری طرف ٹھپ گیا، 2-4 قدم چلو نیچے گئے اور شہید ہو گئے. تب مجھے تو سچ گئی، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ حمزہ مجھ سے شہید ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا کہ مسلمہ کا کتاب کو اس نے قتل کیا تو کہنے لگے کہ خیر قتلت خیرا ثم قتلت شرا، کہ میں نے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، آج لوگوں میں سب سے بدترین آدمی کو میں نے قتل کر کے میں نے اپنے گناہ کے اوپر پکڑا کر دیا. اللہ نے الحمدللہ ہمارے مولانا محبوب صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے پہ پڑھائیے انشاءاللہ خطبہ بھی ہو پڑھیں گے. 2 بچوں کے نکاح ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ دونوں نکاحوں کو بھی قبول فرمائیں، اس میں برکتیں نازل فرمائیں، اس میں رحمتیں نازل فرمائیں. آج کی اس نکاح